نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمشي في الأرض مرحا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا۔ پارہ نمبر 15 سورۃ بنی اسرائیل، رکوع نمبر 4، آیت نمبر 37، 38، 39 اور 40۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور نہ چل زمین پر غرور کرتا ہوا۔ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، بے شک تو ہرگز نہ پاڑے گا زمین کو۔ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور ہرگز نہیں پہنچے گا تو پہاڑ کی بلندی تک یا پہاڑ کی بلندی کو۔ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا۔ کل ذالک، یہ سب، کان سیئہ، ہے اس کی برائی، عند ربک، تیرے رب کے نزدیک، مکروہا، ناپسندیدہ۔ ذالک مما اوحی الیک، یہ ان باتوں میں سے ہے، اوحی الیک، جو وحی کی ہے تیری طرف، رب کا، تیرے رب نے، من الحکمت، حکمت میں سے، ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، اور نہ بنائے اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود، فتلقی، کہ پھر تو ڈال دیا جائے گا، فی جہنم، جہنم میں، ملوما، ملامت کیا ہوا، مدحورا، دھتکارا ہوا۔ آیت نمبر 37 میں فرمایا کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، آپ زمین پر اترا کر، اکڑ کر مت چلو، اور بلا شبہ آپ نہ زمین کو پاڑ سکتے ہیں، نہ پہاڑوں کی لمبائی تک پہنچ سکتے ہیں۔ تکبر اختیار مت کرو، غرور مت کرو، یہ ایک احمقانہ، سفاہانہ، جاہلانہ فعل ہے۔ سورہ لقمان میں ہے کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، زمین پر اکڑ کر، اترا کر، غرور کے ساتھ مت چلو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کو دوست نہیں رکھتا جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ لہذا تکبر انسان کو زیب نہیں دیتا۔ جو انسان ایک ذلیل پانی سے پیدا ہو، جس نے ماں کے پیٹ میں حیض کے خون سے غذا پائی ہو، جو آخرت میں اور آخرت تک مردہ ناش ہو کر رہ جائے، بے بس ہو، بے کس ہو، خاکتا خاک ہے، سپرد خاک ہوگا، منہا خلقناکم ومنہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت اترا کر چلنے لگی، فارس
روم کے شہزادے ان کی خدمت کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ امت کے برے لوگوں کو ان کے اچھے لوگوں پر مسلط فرما دیتا ہے۔ تکبر اللہ کی چادر ہے۔ فرمایا الکبریاء ردائی، انسان کے لیے تکبر مناسب نہیں ہے، انسان کو زیب نہیں دیتا کہ یہ غرور کرے، تکبر کرے۔ انسان کو تواضع اختیار کرنا چاہیے، عجز اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ کو تواضع محبوب ہے، پسند ہے، اور جو تواضع کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بلند فرمائے گا۔ من تواضع للہ رفع اللہ۔ بے شک جو لوگ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو چھوٹا سمجھتے ہیں وہ اللہ کی نظر میں بڑا ہوتا ہے۔ جو شخص تکبر کرتا ہے لوگوں کی نظر میں اللہ گرا دیتا ہے اور پھر وہ ذلیل ہوتا ہے۔ آیات نمبر 38 میں فرمایا کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا۔ مذکورہ تمام برے کام اللہ کے نزدیک مکروہ اور ناپسندیدہ اعمال ہے۔ امام بغوی معالم التنزیل میں لکھتے ہیں کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ سے یہاں تک جن امور اور جن کاموں سے منع کیا گیا تھا اس سے بچنے کا حکم ہے، اور یہ ان کا ارتکاب جو ہے اور یہ سب بری عادتوں کا ارتکاب اللہ کے نزدیک مکروہ ترین اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ معارف القرآن بحوالہ بیان القرآن لکھتے ہیں کہ مذکورہ احکام میں جو محرمات، منہیات اور ان کا برا ہونا تو ظاہر ہے، مگر ان سب میں کچھ اوامر بھی ہے، سب نواہی نہیں ہے۔ مثلا والدین، اقربا کے حقوق، ابن السبیل، مسافر، مسکین، وفائے عہد، اور لیکن اس کے ضد سے بھی بچنا ہے۔ وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ تُعْرَفُ الْأَشْيَاءُ بِأَضْدَادِهَا۔ اور اس کی ضد یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، لیکن اس کا متضاد یہ ہے کہ اس کو اظہار ثانی مت کرو، والدین کو تکالیف مت پہنچاؤ۔ وَآتُوا ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ فرمایا، رشتہ داروں کا خیال رکھو۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ہے۔ اب اس کا جو متضاد ہے کہ رشتہ داروں کا خیال نہ رکھنا، وعدے کو پورا نہ کرنا، یہ سب امور حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے، تب اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ناپسندیدگی عقلاً بھی ہے، شرعاً بھی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ مذکورہ 15 آیتوں میں جو احکام ذکر ہوئے ہیں یہ پورے تورات کے احکام ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے 15 آیتوں میں جو جمع ہوئے ہیں احکامات، یہ پوری تورات کے احکام ہے، اور یہ تورات میں بھی یہ احکام تھی۔ آیات نمبر 39 میں فرمایا کہ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمت۔ یہ خطاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ سابقہ آیتوں میں جو احکام بیان ہوئے ہیں یہ سب اللہ کی حکمت میں سے ہے، جو اللہ نے آپ پر وحی کی ذریعے بھیجی ہے۔ هذه من الافعال المحکمۃ التي تقتضیها حکمت اللہ تعالی عز وجل فی عبادہ کذا فی القرطبی۔ یعنی یہ وہ محکم افعال ہے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ بندے ان افعال کو اختیار کرے۔ یہ محاسن الاخلاق ہے، یہ محکم قوانین ہے، یہ افعال فاضلہ ہے،
یہ انسانیت کے تقاضے ہے، اور اللہ تعالی نے شروع ہی میں فرمایا تھا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، یہ تربیت کی بنیاد پر ہے۔ اور اس کے بعد آخر میں فرمایا کہ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے بغیر کسی غیر کو معبود اور مسجود مت بناؤ، ورنہ ملامت کیا ہوا، راندہ کیا ہوا دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ یہ خطاب پوری امت کو ہے، پوری امت اجابت کو ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ، ورنہ بروز قیامت دوزخ میں دھکیلا جائے گا۔ مدحورہ کا لغوی ترجمہ یہ ہے کہ وہ ذلیل ہوگا اور اس پر پھٹکارا پڑی ہو، جس کی وجہ سے دور کر بعودہ کے معنی پر استعمال ہوتا ہے، لیکن محاوراتی ترجمہ میں ملامت کیا ہوا، رندہ کیا ہوا دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ اور مشرکین عرب جو تھے وہ طرح طرح کی شرک میں مبتلا تھے۔ ان شرکی اعمال افعال میں سے ایک شرک یہ بھی تھا کہ اللہ کے ساتھ اللہ کے لیے اولاد تجویز کرتے تھے، اور اتنے بدبخت تھے کہ اللہ کے لیے فرشتے اولاد تجویز کرتے تھے، اور اسی لیے آیت نمبر 40 میں فرمایا فَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا، کہ تو تمہارے رب نے تم نے اپنے رب کو بیٹیوں کے ساتھ مخصوص کر دیا، تمہارے رب نے تم کو بیٹوں کے ساتھ مخصوص کیا اور فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنائی، تم یہ کہتے ہو۔ بدبختو، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے لیے اولاد تجویز کرنا یہ علیحدہ بدترین ظلم ہے، شرک ہے۔ اللہ رب العالمین توالد تناسل سے مبرہ ہے، منزہ ہے، اولاد اللہ کی شأن نشان نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بیٹیاں تجویز کرنا جنہیں تم خود پسند کرتے ہو، بیٹیاں تمہیں خود پسند نہیں ہے، تم خود بیٹیوں پر شرمندہ ہوتے ہو، تو پھر دوسروں کے لیے تم کیسے تجویز کرتے ہو؟ تمہارے اندر کچھ عقل ہے، سوچ ہے، فکر ہے، آنکھیں بخود ناپسندی بدیگراں ناپسند۔ مذکورہ آیتوں میں ان مشرکین کی سفاہت اور حماقت اور بیوقوفی کا بیان ہے۔ سورہ مریم کی آیت ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا۔ بدبخت تم کہتے ہو کہ اللہ نے اولاد اختیار کی ہے، یہ تم ایسی حرکت بد کرتے ہو اور تم نے ایسی قبیح حرکت کی ہے کہ اس کے سبب کچھ بعید نہیں ہے کہ آسمان پھٹ جائے اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اڑ جائے، پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑے، وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ، اس بات سے کہ یہ لوگ اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کے شأن نشان نہیں ہے کہ اللہ کے اولاد ہو۔ اللہ تو یکتا ہے، اللہ تو وحدہ لا شریک لہ ہے، اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کا اولاد نہیں ہے۔ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارا خالق ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، ہم سب مخلوق ہیں۔ اللہ ہمارا مالک ہے، ہم سب مملوک ہیں، اور ہم ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرتے ہیں، جس کے ذات اور صفات میں نہ کوئی شریک ہے، نہ کوئی سہیم ہے، نہ اللہ کی عبادت میں کوئی شریک ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔